مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھی, کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں. وہ انا للہ پڑھی آگے بڑھ گئی. کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے. عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے اور شوہر ہے. اور اس خاتون کے چوتھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا, تیرے باپ کا بھی, وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا. اللہ اکبر, اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں, تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے. اس عرب خاتون کو تو دیکھیں, اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے. وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا. ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا ہے, بھائی گیا ہے, باپ گیا ہے, لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہاں, ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی, تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے. تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے. صحابہ کا عقیدہ تھا, اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے. ایک اور خاتون کی بات میں کروں, ایک اور خاتون ہے مدینے کی, میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, جوان بیٹے شہید ہو گئے. یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں, سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے, نہیں, حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں, وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا, دیکھ لے. وہ خاتون آئی, جیسی ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی, جوان کڑیل جوان بیٹا تھا, شادی نہیں ہوئی تھی. وہ خاتون ماں ہوتی ہے, جبہ ہٹا دیا, اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی. اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا, پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے, ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی. دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی. جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بھی یہ کیا ہے؟ سنو میرے عزیزو, تحفظ ناموس رسالت کہتے کسے؟ وہ خاتون مدینہ کہتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارا مدینہ نکل کر جا رہا تھا حضور کے ساتھ, میں نے اپنے جوان لال سے کہا تھا کہ بیٹا جا, آج تیرا وقت آ چکا, میں نے آج کے لیے تجھے پالا تھا, حضور کی عزت کی بات ہے, جا. جب میرا بیٹا جانے لگا تو جانتے ہو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی. اللہ اللہ, میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ خاتون مدینہ ہے, کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں جمے رہنا, اگر کبھی دشمن بھاری پڑ گئے, غالب آنے لگ گئے حضور کے اوپر یا حضور کے ساتھیوں پر, خبردار پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں, اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. اس خاتون نے اس سے کہا تھا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو خاتون کہتی ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہوا, سب سے پہلے میں یہی دیکھنے آئی ہوں. میں میدان میں آئی اور اپنے بیٹے کا جبہ ہٹا کر میں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا, اور پھر جب مجھے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ملا, پلٹ کر دیکھا, میں شکر اس لیے ادا کی کہ سارے زخم میرے بیٹے نے سینے پر لیے.
وہ سامنے سے لڑ کر کے سامنے سے زخم کھا کر کے مرا ہے. اس بات پر میں مولا کا شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میری قبول کر لی. وہ مائیں تھی جن کی تربت پر مولا لاکھوں سلام نازل کرے. یہاں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ماں اور بہنیں ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ حالات خراب ہیں، یہ مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑنا. ارے یہ تو ایسے بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جائے گا، تیری بھی زندگی خراب ہو جائے گی، تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھ لو ان بیٹوں کو. ایک دن آئے گا جب تمہاری عزت نوچنے کے لیے کتے آئیں گے، اس وقت بھی یہ تمہارے بیٹے کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نام رسول کے لیے کھڑا ہونا نہیں سکھایا، وہ بیٹا کبھی تمہاری عزت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیے، ہماری بزرگوں کی روایتیں یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے. اور اگر آج تربیت بدل گئی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آ جاؤ واپس پھر اسی ماحول پر. بچوں کو سلانا تو بھی نام مصطفیٰ پر سلانا، اٹھانا اور جگانا تو نام مصطفیٰ پر جگانا. اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے. کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے. اگر تمہاری عزت سلامت آج عزت ہے تمہاری تو حضور کے نام کی وجہ سے. میں آپ سب سے میں گفتگو کرتا ہوں، میری تقریر کا کہاں ہے کوئی عطا پتہ ہی نہیں. تقریر کرنے کا میرے پاس ڈھنگ بھی نہیں، انداز بھی نہیں، مقرر نہیں. جذبات آپ کے سامنے رکھنے کا عادی ہوں. مجھے یہ بتاؤ یہ ممبر مجھے کیوں دیا آپ نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کیا اگلا پچھلا پس منظر ہے؟ یہ ممبر یا بڑے سے بڑے ممبر پر اگر یہ مومنین اٹھا کر مجھے بٹھاتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ یہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، باقی کچھ نہیں. ہماری عزتیں حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے امیر المومنین کے نام سے پکارا، نعرہ لگایا گیا نا امیر المومنین، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں میں بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. ان کے باپ کا نام خطاب. کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، لائن میں نہیں لگا پاتا، میرا باپ مجھے بار بار مارتا تھا. میں بہت مار کھایا اپنے باپ سے، لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے، جس میں مصر بھی تھا، ایران بھی تھا، یمن بھی تھا، عراق بھی تھا، فلسطین بھی تھا، پورا عرب نجد و حجاز بھی تھا. تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں بچپن میں جس کو 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں. لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا. لوگوں صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا. ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو. اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے. وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا. عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا. آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں. میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے. یہ تمنا بھی مت رکھنا. جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا.
لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا. یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے. دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا. سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں. روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے. تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں. اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے. یہ آج کے حالات ہیں. کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی. میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے. مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں. اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی. لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو. یہ بھی چل رہا ہے. ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے. پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں.